الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبل دینی مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تستمن عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگیردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام حاضرین محفل پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں رخصت قافلہ کا شور گشت ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں ہے تو رضا نرا ستم جرموں پہ گر لجائیں ہم ہے تو رضا نرا ستم جرموں پہ گر لجائیں ہم کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں آپ کی بارگاہ میں اپنے دل کے معروضات رکھنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی سورۃ النساء کی پہلی آیہ کریمہ تلاوت کی ہے عام طور پر اس آیہ کریمہ کو ہم اور آپ خطبہ نکاح میں سماعت کرتے ہیں خطبہ نکاح میں جو مسنون ہمارے فقہائے احناف نے بیان فرمایا کہ مسنون یہ ہے سنت یہ ہے کہ ان تین آیتوں کی تلاوت کی جائے اور تینوں کا تعلق جو ہے آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ یا ایہا الناس اتقو اے لوگو ڈرو یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کرو تینوں آیات کے اندر اللہ سے ڈرنے کا ذکر ہے اللہ کی خشیت کا ذکر ہے اللہ کے خوف کا ذکر ہے حالانکہ موقع نکاح کا ہے نکاح کے موقع پر نکاح کے فضائل والی آیتیں بھی پڑھی جا سکتی ہے ایسا نہیں کہ قرآن مقدس کے اندر نکاح سے متعلق آیات موجود نہیں سورۃ النساء کے اندر بھی آیت موجود ہے سورۃ النور کے اندر بھی آیت موجود ہے نکاح سے متعلق کئی آیات قرآن مقدس کے اندر موجود ہے لیکن اللہ کے حبیب غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی نکاح کا خطبہ دیا تو اکثر موقع پر ان تین آیتوں کی تلاوت کی اور تینوں کا تعلق اللہ کے ڈر سے ہے اللہ کے خوف سے ہے گویا کہ اشارہ مل رہا ہے اے ایمان والو جس طریقے سے یہ تین آیتیں پڑھی جا رہی ہیں ویسے ہی انسان کی زندگی کے تین ادوار ہوتے ہیں انسان کی زندگی کے تین ادوار ہیں ایک نکاح سے پہلے کا دور ایک نکاح کرتے وقت کا دور اور ایک نکاح کے بعد کا دور گویا کہ بتایا جا رہا ہے نکاح کرنے والوں
نکاح کرنے سے پہلے بھی اللہ سے ڈرتے رہنا، نکاح کرتے وقت بھی اللہ سے ڈرتے رہنا، اور نکاح کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے رہنا۔ نکاح سے پہلے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر! نکاح سے پہلے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہارے پاس بیوی نہ ہو، یعنی مردوں سے کہا جا رہا ہے جب تمہارے پاس بیوی نہ ہو، اور عورتوں سے کہا جا رہا ہے جب تمہارے پاس شوہر نہ ہو، یعنی جب نفس کی تسکین کا جائز ذریعہ نہ ہو، دل کی تسکین کا جائز ذریعہ نہ ہو، تو اس وقت نکاح سے پہلے تم ادھر ادھر منہ نہ ڈالنا، تم ادھر ادھر ناجائز تعلقات پیدا نہ کرنا، تم ادھر ادھر حرام تعلقات پیدا نہ کرنا، بلکہ نکاح سے پہلے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم پاک دامن بن کر رہنا۔ بیٹیوں سے کہا جا رہا ہے تم بھی پاک دامن بن کر رہنا، اور بیٹوں سے کہا جا رہا ہے، اسلامی بیٹوں سے کہا جا رہا ہے تم بھی پاک دامن بن کے رہنا۔ اللہ اکبر! اندازہ تو کرو، اللہ اللہ! دوسرے مذہب کے ماننے والے جب اپنے باپ کے متعلق کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں میں صرف فلاں باپ کا بیٹا ہوں، میں صرف فلاں دادا کا پوتا ہوں، لیکن یہ مسلمانوں کی خوش نصیبی ہے کہ اگر مسلمان گھر میں پیدا ہوا تو وہ صرف اپنے باپ کا نہیں بلکہ اسلام کا بیٹا کہلاتا ہے، اسلام کا شہزادہ کہلاتا ہے۔ اسلام کے شہزادے پاک دامن نہ ہوں گے تو کس کے شہزادے پاک دامن ہوں گے؟ اسلام کی بیٹیاں پاک دامن نہ ہوگی تو کس کی بیٹیاں پاک دامن ہوگی؟ اللہ اکبر! لیکن یہاں حال تو یہ ہے، گندی فلمیں دیکھ کر، یوٹیوب پر زنا کے مناظر دیکھ کر، گندے تصویریں دیکھ کر، ناجائز اور حرام مناظر دیکھ کر ہمارے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں، تو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد چھوٹی سی عمر کے اندر شادی سے پہلے ہی وہ اپنا سب کچھ لٹا بیٹھتے ہیں، شادی سے پہلے ہی وہ اپنا سب کچھ تباہ اور برباد کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ آج پوری دنیا کے اندر فلم کوئی بھی ہو، کوئی بھی فلم ہو، ہر فلم کا عنوان ہے عریانیت، ننگا پن، ماں باپ سے بغاوت، ناجائز اور حرام تعلقات، اور اس کو محبت کا نام دیا گیا ہے، اس کو پیار کا نام دیا گیا ہے۔ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اگر سماعتوں پر بار لگے میرا جملہ تو مجھے معاف کر دینا، اس لیے کہ یہ بات میں اس جملے کے بغیر نہیں کہہ سکتا۔ اللہ اللہ! لوگوں نے ناجائز تعلقات کو محبت کا نام دیا، زنا کو محبت کا نام دیا، ماں باپ کے ساتھ بغاوت کو محبت کا نام دیا، معاشرے کے ساتھ بغاوت کو محبت کا نام دیا۔ مجھے بتاؤ، اگر کوئی پیشاب کو یہ کہہ کر پیش کرے کہ یہ شربت ہے تو مجھے بتاؤ پیشاب کو شربت کہہ دینے سے کیا پیشاب کبھی شربت ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جیسے پیشاب کبھی شربت نہیں ہو سکتا، جیسے پیشاب کبھی پاک نہیں ہو سکتا، ویسے یہ جو فلموں کے اندر ناجائز تعلقات کو محبت کا نام دیا جا رہا ہے، یہ کبھی محبت نہیں ہو سکتی۔ یہ محبت کے نام پہ دھبکا ہے، یہ محبت کے نام پہ بغاوت ہے، یہ محبت کے نام پہ جرائم ہے، یہ محبت کے نام پہ گناہ ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، یہ محبت نہیں ہے جو فلم والے سکھا رہے ہیں، محبت وہ ہے جو بلال حبشی نے کیا تھا، وہ ہے جو ویسے کرنی نے کیا تھا، محبت وہ ہے جو سہیب رومی نے کیا تھا، محبت وہ ہے جو صدیق اکبر نے کیا تھا۔ محبت زنا نہیں سکھاتی، محبت محبوب کی محبت کے اندر شہادت کا جذبہ آتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محبت مصطفیٰ، محبت اہل بیت مصطفیٰ، مسلک اعلیٰ حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، عشق محبت، عشق محبت۔ اور سن لو، محبت بدنام نہیں کرتی، محبت بدناموں کو نیک نام کر دیتی ہے۔ میں تو اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، چاہے وہ لڑکیاں ہو یا لڑکے، ان ہیرو ہیروئن کی طرح ناجائز کاموں میں پھنس کر اپنی آبرو کو داؤ پہ نہ لگاؤ۔ آؤ، تم کون سی محبت کی طرف جا رہے ہو؟ اگر اوپن ہو جائے تو گلی میں عزت کے ساتھ چلنے کے قابل نہ رہو۔ جی صحیح بات۔
اچھے رشتے تمہیں نہ آئیں، گھر میں عزت کے ساتھ نہ رہو، بھابی تانا دے، بھائی تانا دے، ماں تانا دے، باپ تانا دے، کون سی محبت کی طرف جا رہے ہیں؟ اوپن ہو جائے تو ذلیل ہو جاؤ، اور اگر چھپا لو تو گھٹ گھٹ کے مرو، چھپا لو تو پھر کبھی ریل کی پٹریوں پہ کٹو، چھپا لو تو پھر کبھی کنویں میں جو وہ چھلانگ لگا کر خودکشی کرو، چھپا لو تو کبھی اللہ اکبر پانی میں ڈوب کر کے مرو، چھپا لو کبھی زہر پی کے مرو۔ یہ کوئی محبت ہے جو جان لے لے؟ آؤ ہم اس محبت کی بات کریں، اگر بتاؤ تو بتانے والا بلال بن جاتا ہے، اور اگر چھپا لو تو چھپانے والا اویس بن جاتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اس محبت کی طرف آئیں، اس لیے قرآن کو یا کہ کہہ رہا ہے شادی سے پہلے پاک دامن رہو، ناجائز تعلقات پیدا نہ کرو، اس لیے کہ ہر کام کا اللہ کے یہاں ایک وقت ہے۔ یہاں میں ایک بات، اس لیے کہ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے اسی پر میں چلنا چاہتا ہوں۔ شادی بیاہ سے متعلق مجھے حکم ہے کہ میں اس پہ گفتگو کروں، تو اس پہ میں گفتگو کر رہا ہوں۔ ایک خاص بات، کبھی لڑکا اور لڑکی کے درمیان منگنی ہو جائے، منگنی اسلام میں بس اتنی ہی ہے کہ اس کا اعلان ہو جائے کہ اس کا رشتہ اس کے ساتھ طے ہو گیا، اسی کا نام منگنی، اس سے زیادہ کو منگنی نہیں کہتے، اور اس سے زیادہ منگنی ہے بھی نہیں۔ اور یہ اعلان کیوں ہوتا؟ اس لیے اعلان ہو جاتا ہے تاکہ اب لڑکی کو کوئی اور رشتہ نہ آئے اور لڑکے کو کوئی رشتہ نہ آئے، اس لیے کہ جس کی منگنی ہو جائے، جو جس کی کسی کے ساتھ وابستہ ہو جائے، اب کوئی رشتہ لے جائے گا معلوم ہونے کے بعد بھی تو اللہ رسول کی اس پہ لعنت ہے، نہیں لے جا سکتا، تو انجانے میں لے جائے گا تو کہیں معتوب نہ ہو جائے، اس لیے اعلان ہو رہا ہے کہ بھئی رشتہ طے ہو گیا ہے، اب کوئی رشتہ نہ لائے۔ لیکن برا ہو فلمی سیریلوں کا، اب تو ہمارے یہاں بھی مسلمانوں کے یہاں منگنی کے موقع پہ انگوٹھیوں کا تبادلہ ہوتا ہے، اور ہاتھ میں ہاتھ ایک دوسرے کے لے کر کے، ادھر دولہے کے رشتہ دار ادھر دلہن کے رشتہ دار، بے غیرت دونوں، میرے جملے تلخ لگے تو معاف کر دینا، ایک دوسرے کا ہاتھ میں ہاتھ لے کر ایک دوسرے کو انگوٹھی پہناتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں کی منگنی نہیں ہے، ہمارے یہاں کی یہ منگنی نہیں ہے، یہ بے غیرتی ہے۔ جس طریقے سے اور لڑکے اس لڑکی کے لیے اجنبی ہے، منگنی ہونے کے بعد وہ لڑکا بھی اس کے لیے ویسا ہی اجنبی ہے جیسے اور لڑکے اجنبی ہیں۔ منگنی ہونے